وہ تابش کی رہنمائی میں چلتی جیسے ہی آفس میں داخل ہوئی تو نظر اسی پر پڑی۔ لکڑی فرنیچر سے نفاست سے آراستہ آفس میں وہ بھاری میز کے پیچھے کرسی پر براجمان تھا۔ گولڈن لائٹر سے سگریٹ سلگانے والا ہی تھا کہ اس پر نظر پڑتے ہی ٹھٹک کر رک گیا۔ یہ رہی آپ کی نئی سیکرٹری ملیحہ درانی۔ تابش نے خوش دلی سے مسکراتے ہوئے ملیحہ کی جانب ہاتھ سے اشارہ کیا۔ اورنگزیب عالمگیر مایا ناز اسپائس اینڈ فوڈ کمپنی کا CEO، وجیح دراز قد، گہری بھوری آنکھیں اور صاف رنگت، اس پر بلا کی سنجیدگی۔ یار مجھے یہ ٹائٹل نہیں پسند، انہیں میری پرسنل اسسٹنٹ کہہ کے پکارو۔ کاغذوں پہ بھی یہی چلے گا اور تکنیکی طور پر بھی سیکرٹری کہنا غلط ہوگا۔ وہ ایک گہری نظر اس پر ڈالتا تابش سے مخاطب تھا۔ سیکرٹری پورے ادارے کے لیے کام کرتی ہے جبکہ پرسنل اسسٹنٹ صرف ایک بندے کے لیے، بس تو اسی بندے کے پاس میں انہیں لے آیا ہوں۔ اب تم جانو اور یہ جانے، HR والوں نے منتخب کر لیا ہے، تم نے بھی جو ضروری باتیں کرنی ہیں کر لو۔ وہ اب ملیحہ کی جانب مڑا۔ آپ یہاں سے فارغ ہو کر میرے آفس آئیے گا، میں آپ کا کانٹریکٹ تیار کروا کر کاغذی کارروائی مکمل کر دوں گا۔ اسے ہدایت دیتا وہ آفس سے باہر جانے لگا۔ تابش وہ رخصت ہونے کو دروازہ کھولنے ہی والا تھا کہ عالمگیر کی آواز پر مڑ کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ان کا کانٹریکٹ تیار کروا دو، ٹھیک ہے؟ وہ حیران تو ہوا کہ سوال جواب سے پہلے ہی عالمگیر نے ملیحہ کو اوکے کر دیا تھا، ورنہ اس کے فیصلہ کرنے تک اس کی پرسنل اسسٹنٹ کا انتخاب نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ اصول اسی نے لاگو کیا تھا۔ تشریف رکھیے، اس نے کرسی کی جانب اشارہ کیا۔ وہ اسے کافی خوش اتوار لگی تھی۔ گندمی رنگت اور درمیانے قد کے ساتھ وہ ایک قبول صورت لڑکی تھی، پر تھا اس میں کچھ خاص۔ تابش اور HR والے اس نوکری کے مطالبات سے بخوبی واقف ہیں۔ انہوں نے آپ کو منتخب کر لیا ہے تو میرے پوچھنے کو کچھ خاص رہ نہیں جاتا۔ اس نے اب کی بار اپنا وہی سگریٹ اٹھا کر سلگایا جو اس کے آنے پر ایشٹرے میں رکھ دیا تھا۔ خیر، آپ اپنا تعارف کرا دیں۔ یہ میری تیسری نوکری ہے، اس سے پہلے میں نے اکاؤنٹنٹ کے طور پر 2 نوکریاں کی ہیں۔ آپ نے پرسنل اسسٹنٹ کی نوکری کے لیے کیوں اپلائی کیا؟ یہ تو آپ کی فیلڈ نہیں، وہ اس کی بات ٹوکتے ہوئے بولا۔ قطع کلامی تو ہر باس اپنا حق سمجھتا ہے، اسے نہایت کوفت محسوس ہوئی۔ دراصل میں نے 6 ماہ کی ایک انٹرنشپ بھی کی ہے پرسنل اسسٹنٹ کی حیثیت سے۔ آپ کا سیلری پیکج بھی کافی پرکشش ہے، اس لیے میں نے کوشش کی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کو اکاؤنٹنٹ کی نوکری نہ مل رہی تھی اس لیے؟ اس نے دانتوں تلے مسکراہٹ دباتے اسے چھیڑنا چاہا۔ فی الحال کوئی ویکینسی نہیں آئی ہوئی تھی کہ اپلائی کرتی۔ اب کی بار قطع کلامی کی گستاخی اس نے کی۔ چہرہ سرخ ہو رہا تھا، بات ہی بھی تیش دلانے والی۔ ویسے اکثر ادارے مردوں کو کہیں اکاؤنٹنٹ کے طور پہ ہائر کرتے ہیں۔ میرا ذاتی مشاہدہ بھی یہی ہے کہ مرد بہتر اکاؤنٹنٹ ثابت ہوتے ہیں۔ مردوں کو اب یہ عورتوں کے ساتھ امتیازی سلوک ترک کر دینا چاہیے۔ وہ تب کر بولی۔ عالمگیر نے ایک جاندار کہکہا لگایا۔ میرا مقصد آپ کو ہرٹ کرنا نہیں تھا، میں نے بھی صرف اپنی رائے دی ہے۔ وہ کیسے پیچھے رہتی؟ اچھی لگتی ہیں اپنی رائے دینے والی لڑکیاں۔ اس نے پانی کا گلاس اٹھا کر منہ سے لگایا اور اسے بغور دیکھتے استفسار کیا۔ کتنے فیملی ممبرز ہیں آپ لوگ؟ میرے والدین اور 2 سال چھوٹا ایک بھائی، مختصر جواب آیا۔ مینز آپ 2 بہن بھائی ہیں بس؟ نہیں، میرا ایک بڑا بھائی بھی تھا، اب وہ حیات نہیں۔ اس نے غم سے بوجھل پلکیں جھکائیں۔ اوہو، بہت افسوس ہوا جان کر۔ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کیسے؟ نہیں، ملینا نے کافی سخت لہجے میں سے ٹوکا۔ یوں لگا جیسے اس کا پوچھنا ملیحہ کو ناگوار گزرا ہو، شاید زخم ابھی تازہ تھا۔ آپ جانتی ہیں ہماری اسپائس اینڈ فوڈ کمپنی ہے اور ہمارا COO تابش ہے۔ بیرونی معاملات
میرے ذمے ہیں تو اندرونی تمام معاملات تابش دیکھتا ہے اور مجھے رپورٹ کرتا ہے۔ میرا واسطہ شیئر ہولڈرز اور سرمایہ کاروں سے زیادہ رہتا ہے۔ تابش کے ماتحت ہمارے آفس کے سب ڈپارٹمنٹ آتے ہیں۔ آپ کو میرے ساتھ سفر بھی کرنا پڑے گا، جہاں لمبا سفر ہوا ٹھہرنا بھی پڑے گا، کیونکہ مہینے میں کم سے کم 8-10 دن میرے سفر میں گزرتے ہیں۔ کبھی کبھار انٹرنیشنل ٹریول بھی کرنا پڑتا ہے۔ کسی ایکسپو پہ جانا ہو تو اس نے اسے تفصیلات سے آگاہ کرنا ضروری سمجھا۔ جی مجھے معلوم ہے، سر تابش نے مجھے بتایا ہے کہ مجھے آپ کی سابقہ پی اے بھی اگلے 2 دن میں کام تفصیل سے سمجھا دیں گی۔ وجہ یہ ہے کہ ہماری کمپنی کے کچھ اپنے اصول و ضوابط ہیں جن سے ظاہر ہے کہ آپ ناواقف ہیں۔ آپ کو سفر کرنے میں کوئی مسئلہ تو نہیں ہے نا؟ اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ نہیں۔ اوکے، اب آپ تابش سے مل لیں۔ اس نے ملیحہ کو رخصت دی۔ سر ایک بات پوچھوں، اگر آپ برا نہ منائیں؟ ذرا ذاتی نوعیت کا سوال ہے، اس نے قدرے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ پوچھیں، میں ذاتی سوال پر بے جانی ہی بھڑکتا، اس نے مسکراتے ہوئے کچھ جتایا۔ آپ کا نام اورنگزیب عالمگیر کس نے رکھا؟ اب کی بار وہ واقعی اس کے سوال پر حیران ہوا۔ میرے مرحوم والد نے۔ ویسے اس نام سے دلچسپی کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ کیا آپ کے والد مغل حکمرانوں سے متاثر تھے؟ وہ اصل مدعے پر آئی۔ وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ آپ کافی دلچسپ باتیں کرتی ہیں۔ جی ہاں، انہوں نے کافی تاریخ کھنگال رکھی تھی مغلیہ سلطنت کی۔ یہی وجہ ہے کہ چھٹے مغل حکمران کے نام پر میرا نام رکھا۔ ویسے ہم ذات کے مغل نہیں ہیں۔ مغل حکمرانوں سے متاثر ہونا بنتا بھی ہے۔ انہوں نے 3 صدیوں تک برِ صغیر پر حکومت کی۔ دلچسپ بات تو یہ ہے کہ وہ سب ایک دوسرے سے کافی مختلف تھے اور ہر کوئی اپنی طرز کا منفرد اور قابل بندہ تھا، لیکن کسی سے متاثر ہونے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اس کی غلطیوں اور خامیوں کو نظر انداز کر دیا جائے۔ یہ غلطی تو کسی سے بھی متاثر ہونے پر نہیں کرنی چاہیے۔ آفس سے نکلتے ہوئے ملیحہ کا آخری جملہ یہی تھا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو؟ سعد کی آواز پر وہ گھبرا کے پلٹی تو وہ اسے کمرے کے دروازے میں کھڑا ملا۔ ناک تک لایا پرفیوم ابھی سونگھ بھی نہ پائی تھی کہ گھبرا کر ڈریسنگ ٹیبل پر واپس رکھ دیا۔ حد ہے، مجھے ڈرا ہی دیا۔ یوں آتا ہے انسان اچانک دندناتا ہوا کہ اگلے کی جان ہی نکل جائے۔ سعد کے سامنے تو اس کی زبان بلا جھجک بغیر فلٹر کے چلتی تھی۔ وہ دونوں صرف کزن ہی نہیں، بچپن کے دوست بھی تھے، ہم عمر، ہم پیالہ، ہم نوالا۔ ایسے پاپیوں کی جان بڑی پکی ہوتی ہے، ذرا سی چوری پکڑ جانے سے نہیں نکلتی۔ وہ بھی اس کا توڑ تھا۔ چوری؟ کیا مطلب؟ میں تو صرف، وہ ہکلا کے رہ گئی۔ میں تو صرف سکندر کی خوشبو اس کے پرفیوم سے سونگھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے اس کی نقل اتارتے ہوئے نظر نہ آتا دوپٹہ انگلیوں میں مڑوڑا۔ تم آج بینک سے جلدی کیسے واپس آ گئے؟ تم تو 5 بجے فارغ ہوتے ہو۔ وہ جانتی تھی آج کل اس کی انٹرنشپ چل رہی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تم ہمارے امریکی کزن کے کمرے میں کیا کر رہی ہو؟ دوسرا یہ کہ بینک والے کام نہ ہونے پر انٹرنیز کو کبھی جلدی بھی فارغ کر دیتے ہیں۔ اچھا، کھانا گرم کر دوں؟ اس نے بات بدلنے میں عافیت جانی۔ میرا کھانا گرم کرنے تو تم نہیں آئی یہاں، وہ اسے گور کے بولا۔ وہ دراصل مجھے سکندر سے کام تھا ذرا، وہ سٹ پٹائی۔ جو کام تمہیں اس سے ہے وہ ہونے والا نہیں۔ وہ اس کے دل کی بات سے بخوبی واقف تھا۔ کیسے نہ ہوتا، اسی راستے سے وہ اپنے دل تک پہنچا تھا۔ 1 ہی مہینہ پہلے سکندر کے چچا چچی کے ساتھ امریکہ سے پاکستان شفٹ ہونے پر جو تبدیلیاں اس نے ندا میں محسوس کی تھیں، وہ اسے اپنے دل کا پتہ دے گئی تھیں۔ وہ جو اسے ہمیشہ سے اپنی اچھی دوست سمجھتا تھا، سکندر کی طرف بڑھتے اس کے قدم اسے جتا گئے تھے کہ وہ اسے کسی اور کا ہوتا تو ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ چچا کی یہ چھوٹی سی فیملی عارضی طور پہ ان کے ہاں ٹھہری ہوئی تھی۔ 3 وہ مہمان تھے اور 4 یہ گھر کے لوگ۔ سعد، اس کی 2 سال بڑی بہن ملیحہ، ان کے والدین نثار درانی اور رمیسہ درانی،
ملیحہ اور سعد کی دوستی کے چکر میں ندا کا اکثر ان کے ہاں آنا جانا لگا رہتا تھا۔ یہ اس کے ماموں کا گھر تھا اور دونوں گھروں میں بس 5 منٹ کا فاصلہ تھا۔ تم زیادہ شاطر نہ بنو، تمہیں کیا پتا، وہ تنک کے بولی۔ تمہارے اس چڑی دماغ میں جو کھچڑی پک رہی ہے نا، میں وہ جانتا ہوں۔ وہ اس کے قریب آتا، اس کی آنکھوں میں جھانکتا، بلا جھجک بولا، مجھے ڈرا رہے ہو؟ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی۔ مجھے بے خبر نہ سمجھو، بس اتنا ذہن میں رکھو کہ وہ تمہیں اس نظر سے نہیں دیکھتا جس سے کہ تم۔ ندا نے بے اختیار اس کے لبوں پہ اپنی ہتھیلی رکھ دی اور سعد کی بولتی بند ہو گئی۔ کچھ بھی بول دیتے ہو، کوئی سن لے گا، وہ ہاتھ ہٹاتے دروازے کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اور تم کیا جانو اس کے دل میں کیا ہے؟ کیا اس نے کچھ کہا میرے بارے میں تم سے؟ اب کہ وہ گھبرا کے پوچھ رہی تھی۔ کہا تو نہیں ہے، وہ دھیمے سے بولا۔ بس تو مجھے زیادہ ٹوکنے کی ضرورت نہیں، میں اپنا برا بھلا خوب جانتی ہوں۔ اب کہ وہ اکڑ کے بولی۔ آئندہ اس کے کمرے میں یوں اکیلی نہ آنا۔ اب کی بار وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم سے مطلب؟ آؤں گی، میرا بھی کزن ہے وہ۔ سعد نے اس کا بایاں بازو پکڑ کر جھٹکے سے اسے قریب کیا اور سرگوشی میں بولا، آرام سے، سیدھی سی بات سمجھا رہا ہوں، مجھے سختی پر مجبور نہ کرو، پچھتاؤ گی۔ یہ کہتے ہی اس کی گرفت ڈھیلی پڑ گئی اور وہ جانے کو پلٹا۔ رکو، میں تمہیں کھانا گرم کر کے دیتی ہوں۔ وہ اس کے غصے سے واقف تھی اور جانتی تھی کہ وہ کبھی اس کا برا نہیں چاہتا۔ یہ سنتے ہی اس کے قدم تھم گئے۔ وہ مڑے بغیر بولا، میں کچن میں ہی جا رہا ہوں، آ جاؤ۔ آئندہ ایسی بات منہ سے نکالی نا، اس پر ناک سے خون نکلا ہے، اگلی بار۔ اس نے جان کر اپنا جملہ ادھورا چھوڑا۔ یونیورسٹی کی راہداری میں اس وقت اسٹوڈنٹ کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی۔ آج جمعہ ہونے کی وجہ سے چھٹی جلدی ہو گئی تھی۔ کمروں کے دروازوں کو لاک کرتے ملازم کا جب وہاں سے گزر ہوا اور اس نے یہ منظر دیکھا تو وائس چانسلر کے دفتر کی جانب دوڑا۔ انہوں نے ہدایت دے رکھی تھی کہ شاہ جہاں کا کوئی بھی معاملہ ہو انہی سے رابطہ کیا جائے۔ سورج غروب ہو رہا تھا۔ اس کی دھیمی پڑتی کرنیں اس وسیع و عریض عمارت کی دیواروں پر الوداعی نظریں جمائے ہوئے تھیں۔ یہ اسلام آباد کی ایک پریسٹیجس یونیورسٹی تھی۔ شاہ جہاں کی شرٹ کے اوپر کے 2 بٹن کھلے، بازوؤں کے کف کونیوں تک فولڈ ہوئے، چہرہ پسینے میں شرابور تھا۔ اس وقت دونوں ہاتھوں سے عمیر کے گریبان کو سختی سے تھامے وہ ہانپ رہا تھا۔ عمیر کی ناک سے خون بہہ رہا تھا۔ دونوں کے دوست آس پاس پریشان کھڑے تھے۔ یار چھوڑ دے، غلطی ہو گئی، اس سے مذاق کر رہا تھا۔ عمیر کے دوست سمیر کے کہنے پر وہ غصے سے اس کی جانب پلٹا تو وہ ڈر کے 2 قدم پیچھے ہٹ گیا۔ سب جانتے تھے غصے میں وہ نیم پاگل ہو جاتا ہے، اپنے فائدے نقصان کی پرواہ کیے بغیر کچھ بھی کر گزرتا ہے، اور وہ اس وقت غصے میں بھرا ہوا تھا۔ تبھی کوئی انہیں چھڑانے کو آگے بھی نہیں بڑھا تھا۔ سر جی، آپ دونوں کو میر عالم صاحب نے دفتر میں بلایا ہے۔ یہ وہی ملازم تھا جس کا چند لمحے پہلے یہاں سے گزر ہوا تھا۔ اب وہ دونوں وائس چانسلر کے دفتر میں ان کے سامنے بیٹھے تھے، لیکن دونوں کے انداز میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ شاہ جہاں اپنی لمبی ٹانگیں پھیلائے، دونوں بازو سینے پر لپیٹے، ہونٹ بھیجے، سیدھا ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ عمیر، ہوا کیا تھا؟ انہوں نے بس ایک ہی نظر شاہ جہاں پہ ڈالی اور عمیر کی طرف رخ کیا۔ وہ جان گئے تھے شاہ جہاں پھٹنے کو تیار بیٹھا ہے۔ سر، غلطی میری ہی تھی، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ جانتا تھا شاہ جہاں سے صلح صفائی میں ہی بقا ہے، ورنہ وہ اس کا جینا حرام کر دے گا، اور اس کے خلاف کھڑا ہونے پر اس کا ساتھ دے گا کون؟ سر، میں نے اسے کہا تھا کہ سنا ہے تمہاری نئی ماما ہماری ہی عمر کی ہیں، جب پاکستان واپس آئے تو مجھے بھی اس سے ملوانا۔ سر، میں واقعی مذاق کر رہا تھا۔ وہ پھر سے سر جھکا کے بیٹھ گیا، ساتھ ہی اس نے آنکھ بھی ماری تھی۔ شاہ جہاں نے دبے دبے غصے سے کہا، The perk of being an adopted son، لے پالک بیٹا ہونے کے فائدے۔ شاہ جہاں نے چہرہ اوپر کو اٹھائے، ایک نگاہ چھت پر ڈالی اور ایک تلخ مسکراہٹ اس کے چہرے پر نمودار ہوئی۔ اتنا قریبی دوست ہوتے ہوئے
تم یہ نہیں جانتے کہ شاہ جہاں کے لیے کتنا حساس موضوع ہے؟ میر عالم نے افسوس سے سر جھٹکا۔ آئی ایم ویری سوری شاہ جہاں۔ عمیر نے جھکی جھکی نظریں اس پر مرکوز کیں۔ کچھ وقت لگے گا۔ شاہ جہاں نے عمیر کی طرف دیکھے بغیر جواب دیا۔ عمیر تم جا سکتے ہو۔ انہوں نے عمیر کو رخصت دی اور اس کی طرف متوجہ ہوئے۔ جانتے ہو افسوس کس بات کا ہوتا ہے؟ تم اس یونیورسٹی کے ہونہار طلبہ میں سے ہو۔ اس نے ایک گہری آہ بھری۔ سدھر جانے پر ایک لیکچر ملنے والا تھا۔ مووی میکرز ہمیں سینما کی جانب کس طرح راغب کرتے ہیں؟ ان کے سوال پر وہ چونکا۔ مووی کا ایک پرکشش ٹریلر بنا کر ہمیں مجبور کر دیتے ہیں کہ ہم وقت اور روپیہ دونوں لگا کر مووی دیکھیں، اور وہ ایسا کیسے کرتے ہیں؟ اس مووی کے بہترین منظر اس 2-2.5 منٹ کے ٹریلر میں ڈال کر اب مووی اچھی ہے یا نہیں یہ تو اپنا وقت ضائع کرنے کے بعد ہی معلوم ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح لوگ بھی اپنی شخصیت کا اشتہار بناتے ہیں، کچھ جانتے بوجھتے، کچھ لاشعوری طور پر۔ اشتہار تو اکثر لوگ بہت ہی اچھا دکھاتے ہیں، لیکن مووی؟ خیر چھوڑو، اصل مدعا یہ ہے کہ تم نے کیسا ٹریلر بنا رکھا ہے، اتنا خراب کہ کوئی نہ مووی دیکھنا چاہتا ہے نہ تمہیں جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ ہر کوئی فائدہ اٹھاتا ہے اور موقع ملنے پر وار کرتا ہے، کبھی پیٹھ پیچھے کبھی سامنے سے۔ آخر برا کون دکھتا ہے؟ سر، لوگوں کی رائے کو میں جس دن اہمیت دینے لگ گیا نا، جی لی میں نے اپنی زندگی۔ وہ معتدل لہجے میں بولا۔ درگزر کرنا سیکھو، مات ریئیکٹ کیا کرو۔ سر، جس سے جتنا انس، جتنا لگاؤ ہوتا ہے، اس کی بات سے اتنی ہی اذیت ہوتی ہے۔ اور کیا معلوم میں اتنا ہی برا ہوں جتنا میرا ٹریلر ہے۔ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا۔ تم نے خود کو جانا ہی نہیں، پہچانا ہی نہیں۔ انہوں نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ کبھی خود کو بھی ڈھونڈنے کو نکلو۔ بیٹا، آج دوپہر کے کھانے میں زارا بھی آ رہی ہے، تم بھی آ جانا۔ ماما نے اس سے وہ فرمائش کی جو وہ چاہ کے بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ماما، آپ مجھ سے اور کچھ بھی مانگتی میں آپ کو دے دیتا، لیکن وقت، یہی کمبخت تو نہیں ہے میرے پاس۔ عالمگیر نے صاف جواب دیا۔ جھوٹی امید دلانا اس کے مزاج کا حصہ نہیں تھا۔ اس وقت وہ دونوں ناشتے کی میز پر موجود تھے۔ شائستہ کی عادت تھی ملازمین سے ناشتہ یا کھانا تیار کرواتی تو ساتھ میں کچھ خود بھی ضرور بناتی، خاص طور پہ جب وہ گھر پر موجود ہوتا۔ آپ کے سامنے فالتو کے نخرے کر کے دکھا رہے ہیں، دیکھنا آپ موجود ہوں گے کھانے کے وقت۔ نازیہ بھی ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی بھائی کو چھیڑنے لگی۔ ماما، آپ کے ہاتھ میں جو ذائقہ ہے وہ ذرا اس نکمی چٹوری میں بھی منتقل کر دیں، وہ نازیہ کو گھورتے ہوئے بولا۔ دراصل یہ آپ سے ایک عدد سگڑ بیگم مانگ رہے ہیں، وہ چمک کے بولی۔ ذرا مجھے دماغ پر زور ڈالنے دو، وہ کون ہے جو ہمارے خاندان میں سب سے مزیدار کھانا بناتی ہے؟ کوکنگ جسے جنونی حد تک پسند ہے۔ اس نے کنپٹی پہ انگلی رکھتے سوچنے کی اداکاری کی۔ اتنی صبح دماغ پر زور نہ ڈالو، ابھی کالج والوں کو بھی ستانا ہے۔ وہ ناشتے سے لطف اندوز ہوتے چھوٹی بہن کو ٹوکے بغیر نہ رہ سکا۔ عالمگیر، ماں کی بات کی کوئی اہمیت نہیں؟ اب کہ شائستہ بیگم نے آنکھیں دکھانی ضروری سمجھی۔ ماما، ناممکنات کا وعدہ کیوں کروں؟ شروع میں ہی دل توڑ دینا بہتر ہوتا ہے۔ وہ چائے کا سپ لیتے ہوئے متانت سے گویا ہوا۔ میں آپ سے وعدہ کر کے وقتی طور پر آپ کو خوش کر دوں، بعد میں آپ انتظار کرتے ہوئے کس قدر کوفت کا شکار ہوں گی وہ بھی میں جانتا ہوں۔ میں نہیں آ پاؤں گا، سوری۔ ہارٹ بریکر بھائی ہے میرا، اس کی صلاحیتوں میں کبھی شک نہیں کرنا ہے آپ نے۔ نازیہ نے اب کی ماں کی جانب جھک کر شرارت سے کہا۔ میں اس کے سارے کسبل نکال سکتی ہوں میری بچی، ماں کی حکمت کو کبھی ہلکا نہ لینا۔ شائستہ نے دونوں پر نظر ڈالتے ہلکے پھلکے انداز میں تنبیہ کی۔ اس فیملی کے اب یہی افراد رہ گئے تھے، ماں، بیٹا اور بیٹی۔ عالمگیر کے والد کا کچھ عرصہ قبل ہی انتقال ہوا تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھے اور بہت محنت سے یہ کمپنی اس مقام تک پہنچائی تھی۔ اس کام کا آغاز عالمگیر کے دادا نے کیا تھا۔ اب تو اس میں 3 نسلوں کی محنت شامل تھی۔ عالمگیر نے فرسٹ بورن والی ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے
تعلیمی دور سے ہی کمپنی کے چکر لگانا شروع کر دیے تھے۔ والد کی زندگی میں ہی اس نے کمپنی میں سے COO کا مرتبہ حاصل کر لیا تھا۔ ایک ایک سیڑھی چڑھتے وہ اس مقام تک پہنچا تھا۔ روپے پیسے کی کمی نہیں تھی، لیکن وہ ہر لحاظ سے ایک آئیڈیل بیٹا تھا، سنجیدہ، اصولوں پر چلنے والا اور دل دکھا دینے کی حد تک سچا۔ کچھ دن پہلے ہی شائستہ نے اس سے زارا کے بارے میں رائے مانگی تھی۔ وہ ان کی بانجی تھی اور ان کی دلی خواہش تھی کہ وہی ان کی بہو بنے۔ عمروں کے فرق کے باوجود نازیہ سے بھی اس کی دوستی تھی۔ یہ رشتہ ہر لحاظ سے بہترین تھا۔ افشاں یونیورسٹی کے جس راستے سے اس وقت تیزی سے چلتی ہوئی جا رہی تھی، یہ اس کا پسندیدہ راستہ تھا۔ دونوں اطراف میں موجود سرسبز و شاداب درخت ہلکی ہلکی ہوا میں جھوم رہے تھے۔ انہی درختوں کے پیچھے یونیورسٹی کے وسیع و عریض گراؤنڈ تھے۔ اس راستے پر چلتے سامنے دیکھو تو کچھ فاصلے پر موجود یونیورسٹی کی سفید 3 منزلہ مرکزی عمارت سورج کی نرم نرم کرنوں میں نہائی ہوئی تھی۔ اس عمارت کے دائیں جانب ایڈمنسٹریشن کی 2 منزلہ عمارت تھی اور بائیں جانب گھنے درختوں کے سائے تلے کینٹین اپنی طرف متوجہ کرتی تھی۔ کافی مقدار میں بینچ اور میز باہر بھی لگے ہوئے تھے، لیکن اندر کے 2 ہال بھی کافی بڑے تھے۔ جس کو جہاں جگہ ملتی وہ وہیں بیٹھ جاتا کہ اس کینٹین کا ہر کونا دل فریب تھا۔ وجہ تھی وہاں میسر مزیدار چٹخارے دار خورد و نوش کی اشیاء۔ یہاں کی چاٹ کراچی میں ملنے والی بہترین چاٹ تھی اور وہ اس پر کسی سے بھی بحث کرنے کو تیار تھی۔ یونیورسٹی کی مرکزی عمارت میں داخل ہونے کے لیے کوئی درجن سیڑھیاں چڑھنی پڑتی تھیں، لیکن بہت تیزی سے یہاں پہنچتے وہ اب ہانپ رہی تھی۔ سیڑھیاں چڑھتے تو آج اس کی جان جا رہی تھی۔ ایکسکیوز می مس افشاں، مردانہ آواز پر وہ پلٹی تو اس سے ایک سیڑھی نیچے وہ ہاتھ میں کیلکولیٹر لیے کھڑا تھا۔ وہ ایک لمحے کو اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ تھا بھی تو اتنا خوبرو، گوری رنگت پہ گہری سبز آنکھیں، لمبا چوڑا وجود، امریکی لہجہ اور بے ساختہ گفتگو۔ وہ کسی ہالی ووڈ ہیرو سے کم نہیں دکھتا تھا۔ اس کا ہر انداز نرالا تھا۔ نیلی جینز پر سفید ڈریس شرٹ پہنے، بیش قیمت خوشبو میں نہایا ہوا، اس وقت اس سے زیادہ فریش لگ رہا تھا۔ یہ آپ کا کیلکولیٹر مجھے سب سے نیچے والی سیڑھی پر پڑا ملا۔ اس نے افشاں پر نظر ٹکائے کیلکولیٹر اس کی جانب بڑھایا۔ وہ اسے اسی طرح دیکھتا تھا۔ اب تو 1 مہینہ ہو گیا تھا سکندر کو اس کا شاگرد ہوئے۔ یہ غالباً ابھی آپ سے ڈراپ ہوا۔ سکندر نے آنکھوں سے کیلکولیٹر کی جانب اشارہ کیا۔ افشاں نے گھبرا کر نظر اس کے چہرے سے ہٹائی اور کیلکولیٹر کندھے سے لگے بیگ میں رکھنے لگی۔ یہ میرا 3 سال پرانا کیلکولیٹر ہے۔ کچھ دیر پہلے میں تیزی سے چلتے ہوئے اسے اپنے بیگ میں ڈال رہی تھی، پتہ ہی نہیں چلا کیسے گر گیا۔ وہ شرمندہ سی ہوئی۔ غلطیوں کی نشاندہی صرف اساتذہ کی جانب سے ہی اچھی لگتی ہے۔ آج پرائیڈ اینڈ پریجوڈائس پہ ڈسکشن ہے نا؟ اب وہ دونوں ساتھ سیڑھیاں چڑھ رہے تھے۔ وہ کسمسا کر رہ گئی۔ وہ اسے اپنے ساتھ زیادہ بے تکلف بھی نہیں کرنا چاہتی تھی اور ساتھ چلنے سے منع بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اصل ڈر تو یہ تھا کہ کیا اسے بھی افشاں کی نظروں میں وہی سب نظر آتا تھا جو اس کی اپنی آنکھیں بولتی تھیں۔ جی بالکل، اس نے مختصر جواب دیا۔ میں نے یہ ناول پڑھ رکھا ہے۔ وہ اب راہداری سے گزر رہے تھے اور کلاسز میں موجود اسٹوڈنٹس کا شور و غل آسمان کو چھو رہا تھا۔ مجھے یہ جان کر حیرت نہیں ہوئی، اس نے مسکرا کر کہا۔ پہلے دن ہی سکندر نے پوری کلاس کو اعلانیہ مطلع کیا تھا کہ وہ ناول اور شاعری کی کتابیں پڑھتا ہے۔ یہ اس کا مشغلہ ہے اور ہر لٹریچر کے اسٹوڈنٹ کا فرض بھی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتا کہ جو لوگ مطالعے کے شوقین نہیں وہ لٹریچر کیوں رکھتے ہیں، دکھاوے کے لیے یا ایک پرکشش ڈگری حاصل کرنے کی خاطر۔ وہ اسی موضوع پر آ گیا۔ شاید اب آپ یہ مت کہیے گا کہ آپ نے بھی صرف یونیورسٹی میں پروفیسر لگنے کے لیے یہ ڈگری حاصل کی تھی۔ وہ اسے چڑھانے کو بولا۔ میں نے صرف تعلیمی دور میں کلاسک ناولز پڑھے تھے اور اب پڑھا بھی رہی ہوں۔ مشغلے کے طور پر میں جدید ناول پڑھتی ہوں
تاکہ آج کل کے مصنفین کو سپورٹ کروں۔ اس نے نرمی سے جواب دیا۔ اچھی سوچ ہے، ویسے بھی وہ تفریح کے لیے زیادہ موزوں ہیں۔ اب کی بار اس نے افشاں کے اسکارف پہ نظر ڈالی۔ آپ شروع سے حجاب کرتی ہیں؟ اسے جھجک نہیں آتی تھی اپنی پروفیسر سے ذاتی سوال کرتے۔ وہ سوچ کر رہ گئی۔ جی، آپ کے لہجے سے لگتا ہے کہ آپ پٹھان ہیں۔ اس نے آج اسے پورے کا پورا جان کر ہی رہنا تھا۔ ہاں، اور آپ کا لہجہ امریکی ہے۔ میری پیدائش وہیں کی ہے، لیکن وہاں بھی گھر پہ تو اردو ہی بولتے تھے ہم۔ اب یہاں اندر باہر چاروں سمت اردو ہی اردو، اور اچھی لگ رہی ہے مجھے یہ تبدیلی۔ ایک معنی خیز نظر اس پہ ڈالی۔ اسی اسنا میں وہ کلاس تک پہنچ گئے۔ آج آپ نے میرے ساتھ پرائڈ اینڈ پریجوڈائس کا پہلا چیپٹر ڈسکس کرنا ہے۔ کلاس شروع ہونے پر اس نے اسٹوڈنٹس کو مخاطب کر کے کہا تو سب منمنا کر رہ گئے۔ میم، میرے خیال سے آج صرف پہلا جملہ ہی ڈسکس کر لیا جائے، بہت دلچسپ ہے۔ سب یہی خیال کرتے ہیں کہ ایک صاحب حیثیت مرد ایک عدد بیوی کی تلاش میں ہوتا ہے۔ وجہ شاید یہ بتانا مقصود ہے کہ اس صدی میں ان کے ہاں بھی عورت کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ایک عدد امیر شوہر حاصل کرنا تھا۔ آپ کی قیمتی رائے کا شکریہ سکندر۔ 2 سال قبل وہ دسمبر کی قدرے سرد رات تھی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ کراچی کی یہ سڑک اس وقت سنسان تھی۔ کچھ دیر قبل تو پھر بھی کوئی اکا دکا گاڑی نظر آ جاتی تھی۔ فی الحال تو یہ سڑک دم سادے اسی کی راہ تک رہی تھی۔ یہ رستہ اکثر ویران ہی ہوتا تھا۔ یہاں زیادہ آبادی نہیں تھی۔ اس نے گہری خاموشی سے گھبرا کر میوزک لگایا۔ دوسروں کو جانچنے میں تو ہم بہت جلدی کرتے ہیں، ایک ذرا بھر برائی دیکھی نہیں کہ اس کی شخصیت کے بارے میں رائے قائم کر لی، اس پر ایک برا انسان ہونے کا فتویٰ لگا دیا۔ اوف، میں تو کبھی یوں نہ کروں۔ اس نے اپنے تنے ہوئے اعصاب کو میوزک سے قدرے ڈھیلا پڑتے محسوس کیا اور گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ ڈرائیو کرنا اسے پسند تھا اور اس کے پاس پورے دن میں یہی موقع ہوتا تھا یہ شوق پورا کرنے کا۔ سارا دن ڈرائیو ہی اسے ہر جگہ لاتا لے جاتا تھا، لیکن رات کو وہ اسے جلدی رخصت دے دیتا کہ ڈرائیو خود ہی کرے گا۔ سرخ بتی دیکھ کر اس کا موڈ قدرے بگڑا۔ اب کون اس وقت ٹھہرے؟ اس نے گاڑی نہ روکنے کا فیصلہ کیا۔ ہوتے ہیں نا کچھ لمحات جو ساری زندگی پر بھاری رہتے ہیں، کچھ عجلت بھرے فیصلے۔ وہ سرخ بتی کسی کا گرین سگنل بھی تھی۔ وہ موٹر سائیکل سوار اچانک دائیں جانب سے اس کی گاڑی کے سامنے آیا اور اس کی تیز رفتار گاڑی سے ٹکرا کر اس کا وجود فضا میں اچھلتا دور جا گرا۔ موٹر سائیکل اس تصادم سے ذرا دور جا گرا۔ ایک پہیہ ابھی بھی گھوم رہا تھا، لیکن وہ شخص وہ کئی فٹ کے فاصلے پر سڑک کے کنارے گرا پڑا تھا۔ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ اس کے دل کی دھڑکنوں کو سنبھلنے کا موقع بھی نہ ملا۔ انہی منتشر دھڑکنوں کے ساتھ اس نے گاڑی روکی۔ ہاتھ بری طرح کپکپا رہے تھے کہ کئی سیکنڈ لگ گئے گاڑی کا دروازہ کھولتے۔ وہ گاڑی سے اتر تو رہا تھا، لیکن اسے لگ رہا تھا جیسے سب کچھ سلو موشن میں ہو رہا ہے۔ یہ لمحات اس کے اعصاب پر بہت بھاری تھے۔ کچھ بھی نارمل نہیں لگ رہا تھا، اور واقعی کچھ بھی تو نارمل نہیں تھا۔ اس نوجوان کا وجود بالکل ساکت تھا۔ وہ اسے گاڑی کی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں صاف دکھائی دے رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے اس کی جانب رواں تھا۔ اگر یہ زندہ بھی ہوا تو میں کیسے اسے ہاسپٹل لے کر جاؤں گا؟ مجھ پر تو پولیس کیس بن جائے گا۔ میرا نام، میری عزت صرف میری ہی نہیں، میرے خاندان کی بھی ہے۔ چند لمحوں میں کتنے ہی متنازع خیالات اس کے ذہن میں گردش کرنے لگے۔ اسے شرم آئی اپنی خود غرضی پر۔ وہ کمر کے بل گرا تھا۔ بے نور آنکھیں آسمان کو تک رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر کوئی زخم کا نشان یا خون کے دھبے نہیں تھے۔ شاید وہ چاہتا تھا کہ اس کا مجرم اس کا چہرہ اپنی یادداشت میں محفوظ کر لے، کبھی نہ بھولنے کے لیے۔ یہ اس کی اس نوجوان کے ساتھ پہلی ملاقات تھی۔